آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا حاکم، تنہا رازق ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں جی سکتا، اس کے لیے رشتہ داروں کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی شفقت، رشتہ داروں کی قربت، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور رشتہ دار یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت اور تحفہ ہے۔ انہی کے ذریعے سے ایک انسان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، زندگیوں میں خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر رشتے ناطے توڑے جا رہے ہیں، دلوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایسے موقع پہ صلہ رحمی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ دین اسلام وہ دین اسلام جو غیر مسلموں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیتا ہے، تو وہ دین اسلام رشتہ داروں سے محبت کرنے، رشتوں کو جوڑنے کا کتنی تاکیدی حکم دیتا ہوگا۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں
اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی اذن سے صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کے فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات قرآن و حدیث کے روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ صلہ رحمی کی اہمیت اسی آیت سے واضح ہوتی ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ رشتوں کا مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس میں رشتوں کو جوڑنے کا تاکید حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، ان سے ملنا جلنا، ان سے محبت کرنا، ناراضگی کے باوجود بھی رشتے کو نہ توڑنا، اور ضرورت کے وقت میں مالی تعاون کرنا، یہ سب صلہ رحمی کے اندر آ جاتا ہے۔ صلہ رحمی کے اندر رشتوں کو جوڑنا، محبت کرنا، تعلقات کو مضبوط کرنا، وقت ضرورت مالی تعاون کرنا، یہ سبھی معنی صلہ رحمی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارا اصل موضوع ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت پر میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ رشتوں کا لحاظ رکھا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ صلہ رحمی کی اہمیت پر بہت سارے احادیث اور قرآن مجید کی آیات ہیں۔ میں ان آیات کو نظر انداز کرتے ہوئے وقت کے تقاضے کے حساب سے چند فوائد اور چند ثمرات صلہ رحمی کے کیا ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلہ رحمی کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی دراصل ایک کامل ایمان کی دلیل ہے۔ صحیح حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے۔ رشتوں کو جوڑنے مطلب یہی مطلب ہے، رشتوں سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا، محبت سے پیش آنا، مالی تعاون کرنا، وہ ناراض ہے تب بھی آگے بڑھ کے ان سے سلام کرنا، ملاقات کرنا، خبر گیری لینا، احوال معلوم کرنا، آتے جاتے رہنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ یہ عین ایمان کی دلیل ہے۔ جو بھی ایمان رکھتا ہے، ایک کامل ایمان کی دلیل یہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ صلہ رحمی کے متعلق سے قرآن مجید میں سورہ روم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا ان کا پورا پورا حق دو۔ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ ٹکڑا یہ واضح کرتا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق کو دو، مسکینوں کے حقوق کو دو، مسافروں کے حقوق کو دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والوں کے لیے بہترین ہے، خیر ہے۔ یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ جو رشتہ داروں کو جوڑتا ہے، رشتہ ناتوں کو جوڑتا ہے، تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، دراصل یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اسے۔ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں تو اس کے لیے رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہی کامیاب ہیں۔ تو یہ سورہ روم کی آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ رشتہ داروں کو جوڑنا ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں،
یہ آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی کرنے والوں کو تعلق سے ایک اور کہ اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والوں پر دراصل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے تو اس کے لیے رشتہ داروں کو جوڑنا پڑے گا، رشتے ناطے نہیں توڑیں گے، رشتے ناطوں کو جوڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، رحم صلہ رحمی جو ہے، الرحمن جو ہم بارہا پڑھتے الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن الرحیم سے ہی نکلا ہے الرحیم، صلہ رحمی، صلہ رحمی جو رحیم ہے یہ اللہ کے نام سے ہی نکلا ہے۔ تو جو صفت اللہ کا ہے رحمان رحیم، اس اللہ کے نام سے جو ٹکڑا نکلا ہوا ہے، اس ٹکڑے سے صفت رحم یا صلہ رحمی کی اہمیت بہت زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے نام سے نکلا ہوا ہے۔ تو الرحیم معلقۃ بالعرش، رحیم اللہ کے عرش سے معلق ہے، اور وہ کہتی ہے تقول من وصلنی وصلہ اللہ، کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑتا ہے۔ اللہ کے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس سے توڑتا ہے، یعنی جو رشتے ناطوں کو توڑتا ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتوں کے کمی کی بنیاد رشتہ داروں کو توڑنا ہی ہو؟ رشتہ داروں کو جوڑیں گے، رشتہ ناطوں کو جوڑیں گے، اس سے اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا، توڑنے پہ برکتوں رحمتوں کا نزول بند ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے مال میں فراخی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہماری عمر میں برکت ہو، ہمارے مال میں فراخی ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی مال چاہتا ہے، مال میں برکت چاہتا ہے، مال میں فراخی چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے۔ اور جو بھی یہ چاہتا ہے، نبی کا کھلا کھلا پیغام ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں فراخی ہو، مال بہت زیادہ آ جائے، بہت زیادہ مال ہو جائے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، تو اسے رشتوں کو جوڑنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رشتوں کو جوڑنے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے ہمیں مال عطا فرمائے گا جہاں کہ ہم گمان اور وہم نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رشتوں کو جوڑنے سے عمر میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ کیسے؟ عمر میں برکتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جتنی عمر لکھ رکھی ہے اتنی ہی عمر انسان جیے گا، ایک لمحہ نہ بڑھ کے ایک لمحہ کم ہوگا۔ مگر اس حدیث سے یہ واضح ہوتی ہے بات کہ رشتہ داروں کو جوڑنے سے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ وہ مختصر سی زندگی میں ایسے بڑے بڑے کرتوت، بڑے بڑے اعمال بنائے گا جو لمبی عمر والے بھی سرانجام نہیں دے سکیں گے۔ عمر بہت چھوٹی ہوگی جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس چھوٹی سی مدت میں اللہ ہمیں اتنی توفیق دے گا نیک اعمال کی، عمل صالح کی، کہ وہ بڑی عمر پا کر بھی وہ لوگ وہ اعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہی برکت ہے۔ تو جو آدمی بھی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، مال میں فراخی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اس حدیث کی روشنی میں رشتہ داروں کو جوڑے، رشتہ داروں کو جوڑے، رشتہ ناطوں کو جوڑے، تعلقات قائم رکھے،
خبر گیری لیتے رہے. آج کے موجودہ دور میں آج انسان مصروفیات میں گھرا ہوا ہے، سیلفش مطلبی انسان ہو چکا ہے، مال دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایسے دور میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور رسول نے جس چیز کا ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے اس پر بھی انسان غور طلب کرے، اس لیے کہ یہ صلہ رحمی کرنا عین ایمان کی دلیل ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی دخول جنت کا ذریعہ بھی ہے. کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ میں جنت میں داخل نہ ہوں؟ کوئی مسلمان ایسی خواہش نہیں رکھتا ہے. ہر انسان یہ خواہش یہ امید رکھتا ہے کہ مجھے دخول جنت مجھے مل جائے. تو اس کے لیے حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے وہ آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اب آئیے قرآن مجید کی آیت سے اس کو سنتے ہیں. سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 21، 22، 23. اللہ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ ان کو جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کا ڈر خوف رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے صبر کا اہتمام کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے انہیں جو کچھ مال دیا ہے اس مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں. آگے اللہ فرمائے کہ یہی لوگ ہیں جنات عدن یدخلونہا. نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خفیہ اعلانیہ طور پر مال خرچ کرنا، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو جوڑنا، تو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں اور آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنات عدن یدخلونہا، یہ ہمیشگی کی جنت میں داخل ہو جائیں. اور دوسرا صلہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو بھی نیک ان کے باپ، ان کی اولادیں، ان کی ذریتیں، ان کی بیویاں جو بھی نیک ہوں گی وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ اکبر. اکیلا داخل نہیں ہو رہا ہے، اپنے ساتھ ساتھ جو نیکوکار ان کی بیویاں، ان کے باپ، ان کے اولادیں ہوں گی وہ بھی جنت عدن میں داخل ہو جائیں. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور انہیں سلام عرض کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللہ اکبر. کیا زبردست آیت ہے. یہ آیت واضح طور پر ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو جو رشتوں کو جوڑتا ہے وہ انسان جنت میں داخل ہونے والا ہے. اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کوئی آدمی توڑتا ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، رسول کا نافرمان ہے. تو آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ معمولی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج رشتے ناطے توڑے جا رہے ہیں. بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، یا بہن بھائی سے، والدین اپنی اولادوں سے، اولاد اپنے والدین سے، دوست سے، مسلمانوں سے معمولی باتوں پہ رشتے ناطوں کو توڑ رہے ہیں. جہاں ایک طرف رشتوں کو توڑا جا رہا ہے تو دوسری طرف نمازیں قائم کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج، عمرہ، تلاوتیں، دعائیں، بڑی بڑی عبادات انجام دے رہے ہیں. تو دوسری طرف رشتوں کو توڑ بیٹھے ہیں. نہ بات چیت ہے، نہ ملاقاتیں ہیں، نہ خبر گیری ہے، نہ آنا جانا ہے، نہ محبت ہے، بلکہ حتی یہ ہے کہ سلام بھی بند ہو چکا ہے.
تو بتائیے کہ وہ لوگ جو بڑی بڑی عبادات کو سر انجام دے رہے ہیں لیکن رشتوں کو توڑ بیٹھے ہوئے ہیں، سگے رشتے ہو، چاہے وہ دوری رشتے ہو، چاہے دینی ہو، چاہے دنیاوی رشتے ہو، رشتوں کو جوڑ کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بڑی بڑی عبادات سر انجام دیتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا آپ اس کو توڑ بیٹھے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کے جوڑنے کو توڑتا ہے تو بھلا وہ انسان جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لہذا ضروری ہے توبہ کرے، رجوع کرے اور پہل کرے کہ رشتوں کو جوڑا جائے گا، رشتوں کو کبھی نہیں توڑ سکتا ہے۔ اور صلہ رحمی کا اصل مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے والا میرا بھائی، میری بہن، میرے والدین، میرا دوست، میرا خاندان، میرے پھوپھی چچا جو بھی ہوں گے، اگر وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں تو میں بھی رشتوں کو جوڑتا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا اصل مطلب یہ ہے کہ آگے والا رشتوں کو توڑتا ہے لیکن میں آگے بڑھ کے رشتوں کو جوڑوں گا۔ میرا بھائی مجھ سے بات چیت کرنا نہیں چاہتا، میں آگے بڑھ کے سلام کروں گا، بات چیت کروں گا۔ میری بہن مجھ سے بات چیت کرنا نہیں چاہتی، میں آگے بڑھ کے سلام کروں گا، خبر بھی دوں گا اور وقت کے ذریعے کو مال تعاون بھی کروں گا۔ میرے ماموں چچا خاندان کے جو افراد ہیں رشتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، معمولی باتوں پر ہو، بڑی باتوں پر ہو، لیکن میرا ایمان ہے کہ آگے بڑھوں گا، خبر بھی دوں گا، احوال معلوم کروں گا، سلام کروں گا، آتے جاتے رہوں گا اور تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش، یہی اصل معنی میں صلہ رحمی ہے۔ اس روشنی میں آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کتنے ایسے پڑھے لکھے دیندار لوگ ہیں، کتنے ایسے دیندار لوگ ہیں جن کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے دیندار، اتنے بڑے کہ حج عمرہ بھی کیے ہوئے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے ان کے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی مہینوں سے، کئی ایام سے، کئی سالوں سے رشتے ناطے توڑ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ بتائیے کہ وہ انسان داخل کیسے ہو سکتا جنت کے اندر؟ تو صلہ رحمی کرنے سے جنت کا دخول ملتا ہے۔ وہ پیاری حدیث جس میں فرمایا گیا، نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام۔ نبی نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اے لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، افشوا السلام۔ اسی میں آپ نے فرمایا رشتوں کو جوڑو، بہت سارے آپ نے احکام گنائے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو۔ آگے فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور آسان چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ آپ نماز قائم کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں سے ان کے جو حقوق ہیں وہ پوری ادا کریں گے، رشتوں کو جوڑیں گے، تو سلامتی کے ساتھ جنت داخل ہونے کا حکم نبی دے رہے ہیں۔ اور آخری فائدہ صلہ رحمی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا انسان اگر میرے خاندان کا کوئی بھی فرد، میرا بھائی، میری بہن یا کوئی اور فرد اگر ضرورت مند ہے اور میں ایسوں پر صدقہ خیرات کرتا ہوں تو صلہ رحمی کے خاطر صدقہ خیرات کرنے والے کے لیے دگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کوئی آدمی مسکین پر صدقہ کرتا ہے تو ایک عام صدقہ ہے، وہ مسکین ہے، عام مسلمان ہے، صدقہ کر رہا ہے تو وہ صدقے کا ثواب پورا پائے گا۔ وعلی ذی الرحیم اثنتان صدقۃ وصلۃ، لیکن اگر کوئی آدمی صلہ رحمی کے خاطر، رشتوں کو جوڑنے کے خاطر اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرتا ہے تو اس کو دگنا اجر ہے۔ ایک صدقے کا ثواب ہے تو دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دے کہ ہمارے خاندان میں کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں جو صاحب ثروت ہے، صاحب فضل ہے، مالدار ہوتے ہیں، لیکن انہی کے خاندان میں
کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، بیماری میں علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، راشن کے لیے کھانے پینے کے لیے راشن موجود نہیں ہے، کپڑے موجود نہیں ہیں، قرض میں مبتلا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا میرا سگا بھائی ہوگا، چچیرا بھائی ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میری بہنیں ہوں گی، یا میرے اور خاندان کے افراد ہوں گے، غریب ہیں، لاچار ہیں، مفلس ہیں، تنگدست ہیں، پریشان ہیں، اور کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں، اور اسکول کی فیس نہیں بن پا رہا ہے، بہرحال جو پریشانیاں ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کی، پھر بھی ہم صرف اور صرف اس بنیاد پر، عنایت، ضد، تکبر کی بنیاد پر کہ ہم ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن اوروں کا خیال کرتے ہیں۔ تو بلا بتائیے کہ آپ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا، آپ وہاں کہاں جوڑ رہے ہیں؟ تو رشتوں کو جوڑنا یہ عین ایمان کی دلیل ہے، اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، تو رشتوں کو جوڑا جائے، رشتوں کو نہ توڑا جائے میرے بھائی۔ آگے بڑھیں گے، یہ تو تھے فوائد اور ثمرات۔ رشتوں کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کے نقصانات بھی بہت سارے حاصل ہوتے ہیں۔ رشتوں کو توڑنا جسے ہم قطع رحمی کہتے ہیں، قطع کے معنی کاٹنا، قطع رحمی، رحم کے معنی رشتہ، قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا۔ کیا مطلب ہے؟ رشتوں کو کاٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں سے بالکل تعلق بند کر دینا، ان سے بے رخی اختیار کر لینا، ان کے حقوق جو ہے وہ مکمل ادا نہ کرنا، ان سے بدسلوکی کرنا، ان پر ظلم کرنا، سختی سے رویہ اختیار کرنا، سلام تک کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ ہے قطع رحمی۔ اور قطع رحمی کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ من قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹے گا، یعنی رشتوں کو توڑنے والے انسان پر اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول بند ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان، بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا، نبی فرماتے لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے داروں کو توڑنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بڑی بڑی عبادت کریں، لیکن رشتے داروں کو آپ نہیں جوڑ رہے، رشتے ناطوں کو توڑ رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری چیز، بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قطع رحمی، رشتے داروں کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی مل سکتا ہے، دنیا میں بھی مل سکتا ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو مجرم، جو گنہگار ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس کی سزا دنیا میں دے یا مرنے کے بعد میں دے، لیکن صلہ رحمی یعنی کہ اس کے ضد میں رشتہ داروں کو توڑنا، قطع رحمی ایسا برا عمل ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور مرنے کے بعد میں بھی ملے گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے سوائے ظلم کے اور قطع رحمی۔ یعنی قطع رحمی، رشتوں کو توڑنے والے انسانوں کی سزا دنیا میں بھی اللہ دے گا، مرنے کے بعد میں بھی دے گا۔ وہ سزا کیسی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قطع رحمی سے باز آ جائیں، معافی طلب کرے، آگے بڑھے، پہل کرے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے خاندان کے افراد سے جائیں، ملاقات کریں، خبر گیری لیتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ عنایت کو ترک کیجیے، ضد کو بند کیجیے، تکبر کو کچل دیجیے، ایمان لائیے، اپنے دل میں ایمان ہوتا ہے تو آپ نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں گے اور پہل کریں گے، یہی عین ایمان کی دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی کرنے سے اللہ کی لعنتیں بھی ایسے شخصوں پر نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت محمد کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں اللہ زمین میں اقتدار عطا کر دے تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور رشتے ناطوں کو توڑ بیٹھو گے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوتی ہے۔ یعنی رشتے داروں کو توڑنا، رشتے ناطوں کو توڑنا، قطع رحمی کرنا ایسا بدترین عمل ہے جس سے اللہ کی لعنتوں کا مستحق انسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند نقصانات میں آپ رات کے سامنے رکھے ہیں، تو اس لحاظ سے غور کیجیے میرے بھائیوں کہ ہمیں
ایمان کی حالت میں اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑا جائے، جس سے اللہ نے روکا ہے اسے روکا جائے، یہ ہمارے عین ایمان کی دلیل ہے۔ آخر میں ایک حدیث آپ اس کو سماعت فرمائیں، صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت سے نبی فرماتے ہیں لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال۔ بڑی پیاری اور اہم حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان سے، عام مسلمان سے 3 دن سے زیادہ اختلاف ہو سکتے ہیں، میرے میں آپ میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، بات نہیں بنی ہے، اختلاف ہوا، بات چیت بند ہو گئی، ہوگا غصہ ہوگا، لیکن 3 دن میں اصلاح کر لیجیے، صلح کر لیجیے۔ 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دینا جائز ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ جب عام مسلمانوں سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے تو رشتہ داروں سے مہینوں سالوں بات چیت بند کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو غور کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں ہم نے سنی ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑنے کی، اور جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کے حکم دیا اس کو ہمیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔